فقہ البیوع درس نمبر 35 عنوان نمبر 89 الخامس الخطأ في معرفة البيع في معرفة المبيع وهو أن يقع الخطأ في معرفة جنس المبيع أو وصفه الجوهري الذي يبنى عليه العقد أو في قدره بأن يعقد البيع على اعتقاد أن المعقود عليه من جنس فتبين أنه من جنس آخر۔ خطا کی پانچویں قسم مبیع جاننے میں غلطی، وہ یہ ہے کہ مبیع کی جنس یا اس کے اس بنیادی وصف کو جاننے میں غلطی ہو جس پر عقد کی بنیاد ہے، یا مبیع کی مقدار جاننے میں غلطی ہو، اس طرح کہ بیع یہ سمجھ کر ہو کہ یہ ایک خاص جنس سے ہے، پھر معلوم ہو کہ وہ دوسری جنس سے ہے۔ جیسے خریدنے والا اس کو یاقوت سمجھ کر خریدے، پھر معلوم ہو کہ وہ شیشہ ہے، یا وہ کپڑا سمجھ کر خریدے، پھر معلوم ہو کہ وہ پلاسٹک ہے۔ اسی طرح اگر جنس ایک ہو لیکن جس پر عقد ہوا اور عاقد نے جس کا ارادہ کیا، یعنی دونوں چیزیں الگ الگ، جس پر عقد کیا اور عاقد نے جس کا ارادہ کیا، ان دونوں میں تفاوت فاحش ہو، واضح فرق ہو، جیسے کپڑا جاپان کا سمجھ کر خریدے، پھر معلوم ہو کہ وہ مقامی ہے۔ یہ غلطی اگر دونوں جانب سے ہو تو اسے قوانین وضعیہ میں مشترک غلطی میوچل مسٹیک کہا جاتا ہے، اور اگر طرفین میں سے ایک اپنے گمان میں غلطی کرے دوسرا نہیں تو اسے انفرادی غلطی کہا جاتا ہے، اور قوانین وضعیہ اس پر متفق ہیں کہ مشترک غلطی سے تراضی یعنی آپسی رضامندی باطل ہو جاتی ہے، جس سے عقد بھی باطل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کے دروس میں مبیع کے متعلق غلطیوں کے کئی باتیں آئی تھی کہ بائع مشتری کو مبیع کے متعلق سمجھنے میں کچھ غلطی ہو۔ یہاں اس غلطی کی پانچویں قسم بتلائی ہے کہ مبیع کی جنس میں یا اس کے بنیادی وصف میں یا مقدار میں غلطی ہو، یعنی خریدنے والا اس کو جو چیز سمجھ کر خرید رہا ہے پھر اس کے خلاف جنس سامنے آئے، یا یہ کہ جس بنیادی بات کو لے کر اس نے خریدا ہے اس بنیادی بات کے خلاف وہ چیز ہو۔ جیسے جاپانی سمجھ کر خریدا، جاپانی ایک مستقل اس کی ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے، اور آدمی چیز صرف نہیں خرید رہا ہے بلکہ اس جاپانی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خرید رہا ہے، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو لوکل برانڈ ہے، وہ تو یہیں کا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب بھی ایک غلطی سمجھی جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ دونوں طرف سے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، یعنی بیچنے والے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز دوسری ہے اور خریدنے والے کو بھی نہیں معلوم ہے، دونوں ایک چیز سمجھ کر معاملہ کرتے ہیں، پھر بعد میں دونوں کو واضح ہوتا ہے کہ وہ چیز یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، دوسری جنس ہے، یہ اس طرح، تو اس کو کہا جاتا ہے مشترک غلطی۔ اور بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ صرف ایک طرف والے کو غلطی ہوتی ہے، دوسرے طرف والے کو نہیں۔ جیسے اب ایک پتھر ہے اور اس کو ہیرا سمجھ کر خرید لیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو بائع کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ پتھر ہے، ہیرا نہیں ہے، لیکن وہ اس نے مشتری خریدار کے سامنے وہ چیز رکھی ہوئی تھی اور وہ اس کو ہیرا اور یاقوت سمجھ کر خریدے، تو اسے انفرادی غلطی کہتے ہیں۔ دونوں کے احکام آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ عنوان نمبر 90 الخطأ المشترک وإن أقرب نص في الحديث للجهل المشترك الذي ينشأ عنه الخطأ المشترك قصة طريفة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض ماضية فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ مشترک غلطی، جہل مشترک جس سے مشترک غلطی وجود میں آتی ہے، اس کے بارے میں قریب ترین نص حدیث میں ایک دلچسپ قصہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جسے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے سے اپنے لیے ایک زمین خریدی، تو جس نے خریدی اس نے اس زمین میں ایک گھڑا پایا جس میں سونا تھا۔ مشتری نے اس سے کہا، تو اپنا سونا میرے پاس سے لے لے، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔
بائیں نے کہا کہ میں نے تجھے زمین اور جو کچھ اس میں سب بیچ دیا تھا، لہذا وہ دونوں ایک آدمی کے پاس فیصلے کے لیے گئے۔ تو جس کے پاس وہ فیصلہ لینے گئے تھے اس نے کہا کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ تو اس نے کہا تم اس لڑکے لڑکی کا نکاح کر دو اور ان پر یہی مال خرچ اور صدقہ کر دو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق ابن بشر کی روایت میں اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ مشتری نے زمین میں جو پایا تھا وہ دفن کیا ہوا خزانہ تھا، اور بائیں نے کہا کہ نہ میں نے دفن کیا نہ مجھے علم ہے۔ حقیقت میں اس قصے میں متعاقدین کی دیانت داری اور ان کے ورع و تقوی کی روشن مثال ہے کہ ان کے درمیان اس خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش میں جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ برعکس ایک دوسرے کو دینے کی کوشش ہوئی۔ مشتری کو زمین میں جو زیادتی ملی اس نے پیش کر دی اور بائیں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایسے آدمی کے پاس فیصلہ کرانے گئے جس نے صلح کے راستے سے دونوں کے فائدے کا فیصلہ کیا۔ یہ روایت یہاں پر پیش کی گئی۔ دراصل روایت جو ہے وہ اس استدلال میں ہے کہ بعض مرتبہ دونوں طرف سے جو ہے بات کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، مبیع کی مقدار سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ تو پوری حدیث شریف میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی بیچنے والے کو پتہ نہیں تھا کہ میری زمین میں سونا ہے، اور خریدنے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس زمین میں سونا ہے۔ بس تو یہاں استدلال جو ہے وہ اس غلطی سے ہے، حالانکہ اس حدیث میں ہمارے لیے سبق بھی موجود ہے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، کہ وہ لوگ جو ہے دینے کے لیے لڑتے تھے اور آج یہ بہت سی مرتبہ لینے کے لیے لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آگے جو ہے وہ اب اصل مسئلے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، لیکن فقہا نے اس حدیث کے تحت اصل مسئلے کا حکم دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر دونوں میں جھگڑا ہو جائے اور بائیں دعویٰ کرے کہ اس نے زمین بیچی، اسے معلوم نہیں تھا کہ زمین میں کیا ہے، اگر معلوم ہوتا تو قیمت میں اضافہ کرتا، اور مشتری انکار کرے تو اس خزانے کا کون مستحق ہوگا؟ یعنی یہ ایک سوال ہے کہ اس قصے میں تو چلیے دونوں آدمی اتفاق کیے ہوئے تھے اور کوئی بھی جو ہے وہ اپنے حق سے زیادہ لینا نہیں چاہ رہا تھا بلکہ وہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن اگر اسی جگہ پر مسئلہ یہ بن جائے کہ بائیں یوں کہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زمین میں یہ چیز ہے، اس لیے میں نے کم قیمت میں بیچ دیا، مجھے زیادہ قیمت میں بیچنا ہے اور اس کے لیے مجھے اختیار ملنا چاہیے، گویا یہ میری طرف سے خطا ہوئی، تو اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ اس کے متعلق علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی زمین خریدے اور اس میں کوئی دفن کی ہوئی چیز پائے تو وہ بائیں کی ہوگی یا مشتری کی؟ اس میں معذوری نے فقہا کا اختلاف نقل کیا ہے۔ چنانچہ اگر وہ چیز زمین کی قسموں میں سے ہے، یعنی زمین کی جنس سے ہے، جیسے پتھر، بانس، مرمر، تو وہ مشتری کی ہوگی، اور اگر وہ سونے چاندی کی طرح ہو تو اگر وہ جاہلیت کا دفینہ ہے تو رکاز ہوگا، اور اگر وہ زمانے اسلام کا ہے تو لقطہ ہوگا۔ یعنی گویا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے معذوری کا جو قول نقل کیا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ زمین کے اندر سے ملنے والی جو چیز ہے اگر وہ زمین ہی کے جیسی ہے، زمین کی جنس سے ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، ریت ہے، بانس ہے، اس طرح کی چیز ہے تو وہ خریدار کی ہوگی، اس لیے کہ زمین کے ساتھ ساتھ زمین کی جنس کی جتنی چیزیں ہیں وہ بے میں شامل ہوتی ہیں، لہذا وہ چیز خریدنے والے کی ہوگی۔ لیکن اگر سونے چاندی وغیرہ اس طرح کا کوئی خزانہ ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ کب کا ہے، زمانے جاہلیت کا ہے، تو پھر اس کو رکاز اور گویا اس میں مال غنیمت وغیرہ کی طرح بیت المال کا بھی کچھ حق ہوتا ہے اور جو ہے کچھ اس کو بھی ملتا ہے، اور اگر وہ دارالاسلام کا ہے تو پھر اس کو لقطہ کا حکم مانتے ہوئے اس کے مالک کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور ابن التین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ اسلام کے زمانے کا ہے تو لقطہ ہے، اور اگر جاہلیت کا ہے تو امام مالک فرماتے ہیں وہ بائیں کا ہے۔ ابن القاسم نے اس کی مخالفت کی، وہ فرماتے ہیں جو زمین کے اندر ہے وہ زمین کے باہر کے حکم میں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہتر ہے، اس لیے کہ جو حد بندی سے کسی زمین کا مالک بنے
وہ اس کے اندر کا بھی مالک ہو جائے گا، اور بے کے وقت اس سے ناواقف ہونا اس کی ملکیت کو ساقط نہیں کرے گا۔ یعنی زمانہ اسلام کا ہے تو لقطہ کا ہی ہے، لیکن اگر زمانہ جاہلیت کا ہے تو وہ کس کا ہوگا، اس میں اختلاف ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بائے کا ہے، اور ابن القاسم جو ہے وہ اسی کو بعد میں راجح قرار دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے علاوہ جو بھی چیزیں وہ ظاہر ہے بائے کی ہوگی، اور اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا بائے نے زمین بیچی ہے، زمین کے اندر کا وہ خزانہ نہیں بیچا ہے، لہٰذا وہ خزانہ بائے کا کہلائے گا۔ ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں رکاز ماننے کی صورت میں ابن القاسم اسے مشتری کا قرار دیتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بائے کا، یعنی ان دونوں کا اختلاف ہے مالکیہ میں، اور لخمی نے اسی کی تصویب کی ہے۔ لقطہ قرار دینے کی صورت میں شیخ فرماتے تھے کہ وہ بائے کا ہے، اور مشتری کا ہوگا یا بائے کا، اس میں اختلاف رکاز کی صورت میں ہے۔ یعنی لقطہ قرار دیں گے تو وہ بائے جانے گا، اور بائے جو ہے اس کو گویا بائے مالک سمجھا جائے گا، اور لقطہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ جو اختلاف ہے مشتری یا بائے کا، یہ رکاز ماننے والی صورت کے اندر ہے۔ اور یہ واقعہ ایک آدمی کے یہاں پیش آیا تھا جس کو قباطی کہا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، وہ گھر بیچ دیا گیا، مشتری نے اس میں سونے سے بھرا ایک مٹکا پایا، تو قاضی عمر ابن عبد الرفیع نے بائے کے ورثہ کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ اپنے اس فیصلے پر شیخ اور دیگر اکابرین کو گواہ بنایا، اور شیخ ان کے اس فیصلے کو صحیح کہتے تھے۔ یعنی جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور جن مکان بیچ دیا گیا، جنہوں نے اس کو خریدا انہوں نے اس میں سونے کا مٹکا پایا، تو یہ معاملہ قاضی صاحب کے پاس آیا، تو قاضی صاحب نے اس وقت کے جو بڑے حضرات تھے امام مالک وغیرہ، ان کے سامنے جو ہے اس مسئلے کو رکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ بائے کے حق میں کیا، اور وہ چیز بائے کے ورثاء کو دے دی گئی۔ جبکہ اقرب واللہ عالم یہ ہے کہ جو زمانہ اسلام کا دفن کیا ہوا قدیم ہو تو لقطہ ہے، اور اگر قریبی زمانے کا ہو تو بائے یا اس کے ورثاء کا ہے۔ یعنی یہ امام ابی جو مالکی ہیں ان کی رائے ہے کہ اگر زمانہ اسلام کا دفن کیا ہوا ہے اور بہت پہلے کا ہے تو قدیم لقطہ کہلائے گا، اور لقطہ کے احکام اس پر جاری ہوں گے، اور اگر ابھی قریب زمانے کا ہے تو پھر ظاہر حال یہ بتلاتا ہے کہ بائے کا ہے تو بائے کو یا پھر اس کے ورثاء کو دے دیا جائے گا۔ اور اس میں قرائن کا دخل ہے۔ یہ قباطی اچانک مقتول ہو کر مر گیا تھا، اس نے وصیت نہیں کی تھی، اور انہوں نے یعنی قاضی صاحب نے جنہوں نے فیصلہ کیا اس کو اس کا مال ہونے کے قرائن میں سے مانا ہے۔ یعنی امام ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قاضی صاحب نے جو بائے کے ورثاء کے لیے فیصلہ کیا وہ اس لیے کہ یہاں وہ اچانک مر گیا تھا، اور ظاہر احوال یہ بتا رہے تھے کہ یہ اس بائے ہی کی ملکیت میں تھے، اس لیے ان کے ورثاء کو دے دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مبیع میں جو قیمتی اشیاء شامل ہوں ان سے ناواقف ہونا ان چیزوں میں بائع کے حق کو ساقط نہیں کرتا، اور یہ مشترک خطا کے قریب ہے، اس لیے کہ زمین میں خزانے کے وجود سے متعاقدین ناواقف ہیں۔ البتہ اس سے بے باطل نہیں ہوئی، بلکہ بائع کا اس خزانے میں حق ثابت ہو گیا جو عقد کا محل نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اس طرح کی قیمتی چیزیں مبیع کے ساتھ ہے اور بائع کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی خزانہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ بیع کے اندر شامل نہیں ہوگی اور وہ چیز بائع کی سمجھی جائے گی۔ البتہ فقہاء نے اس صورت کا حکم ذکر نہیں کیا ہے کہ اگر بائع اس بنیاد پر عقد فسخ کرنا چاہے کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس میں خزانہ ہے تو اس کی قیمت اور زیادہ لیتا، اس لیے کہ اس مشکل کا حل اس طرح ممکن ہے کہ وہ خزانہ بائع کو دے دیا جائے۔ یعنی یہ جو صورت ہے
کہ بائع اگر اپنے لیے خیار کا مطالبہ کریں کہ چونکہ مجھے چیز کے متعلق پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے یا یہ خزانہ ہے، اس لیے مجھے خیار ملنا چاہیے، تو فقہا کے یہاں اس کا حکم نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا حکم فی الوقت تو واضح ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بائع کے حوالے کر دی جائے، کسی اور کو دینے کی یا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیع کے باطل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیع اپنی جگہ صحیح ہو گئی اور وہ جو چیز تھی وہ بائع کے حوالے ہو گئی۔ اور زمین کی بیع اس کی جنس کے علاوہ چیزوں کو متضمن و شامل نہیں، البتہ اگر ایسی چیز ملے جو زمین کی جنس سے ہے، جیسے پتھر، سنگ مرمر، تو وہ زمین کی بیع میں داخل ہوگی، اس لیے کہ زمین اپنے اندر اپنی جنس کی سب چیزوں کو شامل ہے، لہذا جو اس کے اندر ہے وہ بیع میں داخل ہوگا، چاہے عاقدین کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ خلاصہ وہی ہے جو اوپر بیان کیا کہ اگر زمین کی جنس میں سے کوئی چیز نکلی ہے تو وہ تو جو ہے وہ بیع کے اندر شامل ہوگی اور وہ خریدار کی ہوگی۔ مالکیہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ خطائے مشترک میں عقد باطل ہے۔ حطاب ابن رشد سے نقل کرتے ہیں، جو یاقوت کو پتھر گمان کرتے ہوئے خریدے، نہ بیچنے والے کو معلوم ہے نہ خریدنے والے کو معلوم ہے، پھر یاقوت ہونا معلوم ہو، یا مشتری زیور کو سونا سمجھ کر خریدے پھر اسے تانبا پائے، ان دونوں صورتوں میں بیع رد ہو جائے گی، اور یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ دونوں میں سے کسی نے اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہ لیا ہو اور ایسا نام لیا ہو جو اس کے مناسب ہو۔ یعنی امام مالک کے یہاں خطۂ مشترک ہو کہ دونوں طرف سے سمجھنے میں غلطی ہو، بائع مشتری دونوں کچھ اور سمجھ کر بیع کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ کوئی اور چیز ہے، تو یہ بیع جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ البتہ اس میں انہوں نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ نام الٹا نہ لیا ہو بلکہ ایسا نام لیا ہو جس میں دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہوں۔ اب آگے حنفیہ کا جو مسلک اور مذہب بتا رہے ہیں۔ حنفیہ فرماتے ہیں والأصل عند الحنفية أنه لو وقع الخطأ في تعيين جنس المبيع مثل أن يقع البيع على الخل فتبين أنه دبس فالبيع باطل إلا عند الكرخي رحمه الله تعالی۔ حنفیہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ اگر جنس مبیع کی تعین میں غلطی ہو جائے، جیسے سرکے کی بیع ہوئی پھر معلوم ہوا کہ وہ انگور کا شیرہ ہے، تو بیع باطل ہوگی، البتہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فاسد مانا ہے۔ اور اگر مبیع کے وصف کی تعین میں غلطی ہو جائے، جیسے دمبا بیچے پھر معلوم ہو کہ وہ بھیڑ ہے، تو اس میں مشتری کے لیے خیار ثابت ہوگا۔ یعنی حنفیہ کے یہاں خلاصہ یہ ہے کہ اگر مبیع کی جنس ہی میں غلطی ہو جائے، اس کی تعین ہی میں غلطی ہو جائے، جس جنس کو یعنی جس چیز کو سامنے رکھ کر بیع کی گئی ہے، جو بول کر بیع کی گئی چیز اس کے بالکل خلاف ہی ہے، جیسے تانبا بول کر بیع کی اور وہ پتھر نکلا، پتھر کہہ کر بیع کی اور وہ ہیرا نکلا، یا ہیرا کہہ کر بیع کی اور وہ پتھر نکلا، یا سونا سمجھ کر بیع کی اور وہ تانبا نکلا، تو اگر جنس ہی بالکل الگ ہے تو اس صورت میں بیع باطل ہو جائے گی۔ البتہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فاسد مانتے ہیں، یعنی پھر بیع فاسد میں بھی رد کرنے کا حکم تو ہی، البتہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، تو جمہور حنفیہ جو ہیں وہ اس کو بیع باطل مانتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے مبیع کے وصف کی تعین میں غلطی ہو جائے، یعنی جو وصف بیان کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور وصف بیان کیا ہے، جیسے بھیڑ اور دمبا ہے تو یہ مذکر مؤنث کا اس میں فرق ہے، تو اس میں غلطی ہو گئی، مذکر بیان کر دیا اور وہ مؤنث تھی، یا مؤنث بیان کر دیا اور وہ مذکر تھا، تو اس شکل کے اندر مشتری کو خیار ملے گا، یعنی اس شکل میں بیع صحیح ہوگی اور مشتری کو جو ہے بیع ختم کرنے کا خیار مل جائے گا۔ البتہ اگر جنس ہی غلط ہو جائے تعین کرنے میں تو اس صورت میں بیع باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح ان کے یہاں اصل یہ ہے کہ اگر نام لینے اور اشارے میں اختلاف ہو جائے تو نام لینے کا اعتبار ہوگا، اشارے کا نہیں، لہذا اگر مشار الیہ وہی مسمى ہو تو بیع صحیح ہے، اور اگر مشار الیہ غیر مسمى ہے تو اگر جنس میں اختلاف ہو تو بیع باطل ہے، اور اگر جنس وہی ہے مگر وصف مسمى کے علاوہ ہے تو خیار ثابت ہوگا۔ یعنی یہاں ایک اور بات بیان کر رہے ہیں حنفیہ کی کہ بعض مرتبہ آدمی نام غلطی سے غلط بول دیتا ہے، کچھ اور سمجھ لیتا ہے، لیکن ساتھ میں اشارہ بھی کر دیتا ہے کہ یہ پتھر یا یہ ہیرا،
حالانکہ چیز سامنے ہی ہے تو اس کے اوپر اشارہ بھی کر لیا گیا، تو اشارے سے بھی بے صحیح ہوتی ہے، تو یہاں کس کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کو یہاں پر بتلایا کہ نام لینے کا اعتبار ہوگا، اشارے کا نہیں۔ یعنی متعاقدین نے، بائع نے یا مشتری نے عقد کے وقت اس چیز کا جو نام لیا ہے، جیسے اس کی طرف اشارہ کر کے ہیرا کہا، تو یہ نام لینے کا اعتبار ہوگا، اس چیز کی حقیقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ نام اس چیز پر برابر فٹ آ رہا ہے، اس کے مطابق ہے، تب تو بے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر اختلاف ہے تو وہ دیکھا جائے گا کہ اختلاف کس طرح کا ہے۔ اگر جنس الگ ہے تو بے نہیں ہوگی، اور اگر چیز تو وہی ہے البتہ وصف میں فرق ہے تو اس صورت میں مشتری کو خیار ملے گا۔ یہ خلاصہ ہے حنفیہ کے یہاں۔